اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے بعد زندگی اور ہماری ذمہ داریاں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا اور آخرت کے خزانوں کے لیے ہمارے لیے کھول دیے۔ ہم نے ذرا مانگا، اس نے پہاڑ دے دیا۔ ہم نے خطرہ مانگا، اس نے سمندر بہا دیا اور بے شمار انعامات سے مالا مال کر دیا۔ اس نے ہمیں دیتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کس کا رمضان اعمال کے اعتبار سے کتنا وزنی یا بھاری ہے۔ نہ اس نے نیک دیکھا، نہ بد، نہ عابد، نہ زاہد، نہ گنہگار، بس وہ تو رمضان میں اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہا، مغفرتیں عطا کرتا رہا، نعمتوں سے نوازتا رہا، ہمیں دوزخ سے آزاد کرتا رہا، جنت میں داخل کرتا رہا۔ بالشبہ رمضان کے اختتام پر ہمیں اللہ کی جانب سے گناہوں سے پاکی کی نجات اور خالص پروانہ مغفرت کی شکل میں عطا ہوا۔ یاد رکھیے، جس کے پاس جتنا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے اتنی ہی فکر مند، چوکس اور ہوشیار ہوتا ہے۔ کسی قیمتی شے کو پالنے سے زیادہ مشکل کام اس کی حفاظت ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کی حفاظت ہی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی قیمتی شے سے زیادہ قیمتی اور اہم ہماری وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے رمضان میں کی اور انعام الہی کے طور پر پائیں۔ ہم نے تو توفیق الہی رمضان کے روزے رکھے، نمازیں ادا کی، تراویح پڑھی، تہجد ادا کی، تلاوت قرآن کی، اعتکاف کیا، راتوں میں شب قدر کے اصول کے لیے شب بیداری کی، استغفار کی، کلمہ طیبہ، درود شریف پڑھا۔ اس سب کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم نے ہمدردی و غم ساری کا برتاؤ کیا، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ و خیرات اور اتفاق کے ساتھ رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے رمضان اور روزے میں ہر اس چیز کو بدرجہ اول ترک کیا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ ہم نے ہر وہ کام چھوڑ دیا جسے اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ ہم نے رمضان اور روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، بد نظری، رشوت، کم تولنا، ملاوٹ کرنا اور ذخیرہ اندوزی سے جسے ہم تمام خبیث کے کاموں کو ترک کیا۔ ہم نے چھوٹے بڑے، کھلے چھپے ہر گناہ سے کنارہ کشی اختیار کی۔ مگر اس سب کے باوجود یاد رکھیے کہ ہمارا دشمن ہماری نیکیوں کو لوٹنے والا ڈاکو، لٹیرا یعنی شیطان ہم سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ وہ ہمیں رمضان میں نیکیوں سے روکنے پر تو قادر نہیں ہو سکا، لیکن وہ ہماری ان نیکیوں کو چند رات کو آزاد ہوتے ہی ضائع کرنے کی سڑا توڑ کوششوں میں مصروف رہا۔ لہٰذا رمضان کی ان نیکیوں اور تقویٰ کو شیطان کے ہاتھوں ضائع ہونے سے بچانا اس وقت ہمارا اہم ترین ہدف ہونا چاہیے۔ رمضان کی اس 30 راز مشقت و محنت اور تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے آئندہ 11 مہینوں میں حرام اشیاء اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ تمام امور سے اس طرح اجتناب کریں جسے ہم نے روزے کی حالت میں اجتناب کیا تھا۔ اس کا نام تقویٰ ہے، جو روزے کے اولین مقصد الہی ہے۔ عالم اسلام کے مشہور و معروف اسکالر مولانا ابوالحسن اللہ ندوی نے 2 روزے کے خوبصورت عنوان پر چھوٹا روزہ بڑا روزے کے دل نشین اصطلاح میں گفتگو کی۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے 2 طرح کے ہیں، ایک چھوٹا، ایک بڑا۔ چھوٹا روزہ 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس چھوٹے روزے کا قانونی ضابطہ یہ ہے کہ اس روزے میں آدمی کھا پی نہیں سکتا اور تعلقات کا لطف حاصل نہیں کر سکتا، جن کے دیگر دنوں میں اجازت ہے۔ اس چھوٹے روزے کی پابندیاں محدود ہیں۔ یہ رمضان کا روزہ ہے۔ یہ روزے طلوع فجر سے شروع ہو کر غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان کے اس چھوٹے روزے کی افطاری لذیذ غذائیں عمدہ مشروب ہیں۔ یہ روزہ کھجور ٹھنڈے پانی سے کھلتا ہے۔
اسے چھوٹے روزے کا احکام، اس کی پابندیاں سب کو معلوم ہیں۔ سب روزے دار ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں جو ممنوع ہیں۔ یہ چھوٹے روزے پانی پینے، کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان کا یہ چھوٹا روزہ اگر غروب آفتاب سے 1 سیکنڈ پہلے بھی کھول لیا تو ٹوٹ جائے گا، اور سارے دن کی بھوک و پیاس کی محنت مشقت بیکار چلی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ بڑا روزہ اسلام کا روزہ ہے۔ اسلام خود ایک روزہ ہے۔ یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی سحری انسان کی پہلی سانس سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بڑا روزہ مومن کے آفتاب عمر کے غروب ہونے پر ختم ہوگا۔ یہ بڑا روزہ ایمان والے کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ اس کا دورانیہ 60 سال، 70 سال، 80 سال اور 100 سال تک یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ زندگی کا طویل روزہ کسی چیز سے کھلے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر سے کھلے گا، اگر وہ روزہ پاک ہے اور آپ نے اس روزے کی شرائطیں پوری کر دی ہیں۔ اللہ حافظ۔